بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے واقعہ کربلا کے بعد یزید کا عبرت ناک انجام۔ یزیدیوں نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی، وہاں پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ پھر ان حرکات کا آغاز ہوا جن کا ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 2 مہینے تک حرم مکہ کی بےرحمتی کی گئی۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ سے جلا دیا گیا۔ خانہ کعبہ پر یزیدی لشکر نے پتھراؤ کیا اور اس کی چھت اڑ گئی۔ خانہ کعبہ کی عمارت خستہ حال ہو گئی۔ مکہ کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اسی دوران جب مکہ میں کعبہ شریف پر آگ برسائی جا رہی تھی اور پتھراؤ کیا جا رہا تھا، عین اسی وقت اطلاع آئی کہ بدبخت یزید ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا ہے۔ جب اس کے حکم سے مکہ مکرمہ پر آگ اور پتھر کی بارش کی جا رہی تھی، وہ اسی وقت درد کولنج میں مبتلا تھا۔ درد کولنج مطلب پیٹ کا درد، مثلاً کہ آنتڑیوں کا بل خانہ۔ 3 دن تک درد سے تڑپتا اور بلبتا رہا اور حکومت کرنے کی حسرت دل میں لیے واصل جہنم ہو گیا۔ لشکر یزید نے محاصرہ ختم کر دیا اور دمشق کی طرف لوٹ گیا۔ ظلم و ستم اور جو بربریت کا ایک دور ختم ہو گیا۔ فسق و فجور، ظلم و جبر، تباہی و بربادی اور مباحات کا جو طوفان یزید کی سرگردی میں بڑی تیزی سے اٹھا تھا اور ہر قدرے انسانی کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، وہیں رک گیا اور یزید کے مرتے ہی ہر طرف سکون چھا گیا۔ یزید کو اس کے مال کی قباحتوں سمیت قبر میں دفن کر دیا گیا۔ وہ اس دنیا سے بدنامی، لعنت، نفرت اور آگ کا تو گلے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس کے مظالم اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ آج کوئی اچھے لفاظ میں اسے یاد کرنے والا نہیں، ہر کوئی اس پر لعنت بھیجتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ یہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔